والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں، گناہگاروں، پرخطاؤں کو ایک مرتبہ پھر آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر شعبان المعظم شریف کے آخری دن میں جمعہ شریف کی نسبت سے سجائی جانے والی محفل پاک میں اپنے ذکر، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف اور آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی بے مثل عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب ہمیں اس پاک نشست میں حق کہنے کی، حق سننے کی اور پھر اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا پورا سال الحمدللہ ہم نے کلمہ شریف کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کی خوبصورت تشریح و تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کی. وہ سلسلہ گفتگو، وہ موضوع گفتگو ابھی بہت سا باقی ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے اور رمضان المبارک اپنے اندر جن برکتوں کو سموئے ہوئے ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ چلتے ہوئے موضوع کو روکنا بھی پڑے تو اسے روک کر بھی ان عزتوں کا تذکرہ ضرور کیا جائے جو عزتیں اللہ نے خاص طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو عطا فرمائی ہیں.
تو اسی سوچ کے مد نظر اپنا شروع کردہ موضوع لا الہ الا اللہ، اس موضوع پر بات جس مقام پر پہنچی ہے اس کو اسی مقام پر روک کر تعظیم رمضان کے لیے، تقدیس رمضان کے لیے، عزت رمضان کے لیے، توقیر رمضان کے لیے اس موضوع کو روک کر آج جس موضوع کو وقت اور موقع کی انتہائی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں، وہ موضوع یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کے برکت والے دن، اس کی عظمتوں والی راتیں، اس پورے ماہ رمضان شریف کی شان، عزت، عظمت، بلندی، اسے اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید فرقان حمید کے جس آیہ مبارکہ کے مختصر سے حصے کو میں نے بطور سرنامہ کلام، عنوان گفتگو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حفاظ یقیناً جانتے ہیں، جو حافظ نہیں ہے وہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ آیہ مبارکہ کا حصہ جو میں نے آج تلاوت کیا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم رمضان المبارک کی عزتوں کو سمجھیں، عظمتوں کو سمجھیں، اور پھر ان عظمتوں اور عزتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم رمضان سے وہ خیرات وصول کریں جو خیرات بانٹنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ امت محمدی کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ وہ پاکیزہ الفاظ سورہ مبارکہ بقرہ سے ہیں، دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 185 185 ہے، جس کے چند الفاظ میں نے اپنی ٹیک اور سہارے کے لیے تلاوت کیے ہیں۔ یہ الفاظ الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں موجود ہیں، سماعتوں تک یقیناً پہنچے ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ ذہن کی تیاری بھی ہو جائے اور گفتگو کا آغاز بھی ہو جائے۔ جن لفظوں کے حوالے سے میں نے بات شروع کرنے کا شرف حاصل کیا وہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید کا یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ معجزہ کہیں تو زیادہ مناسب رہے گا کہ اس کے جس لفظ پر بندہ غور کرنا شروع کر دے، قیامت تک انسان کی تفکیر اگر تیز رفتار گھوڑے سے بھی چلتی رہے تو بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، قرآن کے لفظ کی خیرات ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ بھی بڑے مختصر سے، بڑے سادہ سے لفظ ہے، شہر رمضان، سادہ لفظوں میں اس کا معنی ہے رمضان کا مہینہ، لیکن چونکہ یہ قرآن ہے نا، اور اس کا یہ حسن ہے کہ جتنا ڈوبتے جاؤ گے اتنی گہرائی اور زیادہ ہوتی جائے گی، اتنی وسعت آپ کے ذہنوں میں آتی جائے گی۔ سادہ سا لفظ میں نے پہلے جملے کے طور پہ پڑھا، شہر رمضان۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، ماہ کو، رمضان نام ہے اس مہینے کا۔ اب دیکھنے میں تو یہ سادہ سا لفظ میں نے کہہ دیا شہر رمضان، لیکن حسن قرآنی یہ ہے کہ جس کو یہ لفظ شہر رمضان بھی سمجھ میں آ جائے، اسے صرف رمضان کا نام ذہن میں نہیں آتا یا صرف رمضان کے اسم سے آگاہی نہیں ہوتی، بلکہ یہی سمجھ میں آ جائے رمضان کا نام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس مہینے کا مقام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ بات یقیناً آپ کے
خوبصورت ذہنوں میں کلک کرے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کلام ہے اللہ کا، اترا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اور کرم فرمایا حضور نے اور ہمیں ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ عطا فرما دیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا الف ہو یا با ہو، وہ لفظ ہو یا جملہ ہو، وہ فقرہ ہو یا پوری آیت ہو، وہ حرف سے لے کے پورے قرآن تک اس کا ایک ایک جز خدا کا فرمایا ہوا ہے اور محمد کریم کے سینے پہ آیا ہوا ہے۔ قرآن کو یہ نسبت نصیب ہے، وہ خدا کا فرمایا ہوا ہے اور حضور کے سینے پر آیا ہوا ہے۔ محبت والے لوگوں کے لیے نسبتیں بڑی اہمیتیں رکھتی ہیں اور نسبتوں کا بڑا حسن ہوتا ہے۔ کتاب تورات بھی اللہ کی ہے، انجیل بھی اللہ کی ہے، زبور بھی اللہ کی ہے، لیکن محبت والوں کو تو اسی بات پہ وجدا جاتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے نسبت خدا بھی نصیب ہے، نسبت محمد مصطفیٰ بھی نصیب ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اس سال میرا دل ہے، میرا پروگرام ہے کہ قرآن کے حوالے سے بنیادی جو پیغامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابتدا میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے شہر رمضان کہ دنیا والو یہ جو مہینہ ہے نا، اسے میں نے صرف مہینہ بنا کے تمہیں نہیں دیا، بلکہ رمضان اس مہینے کو رب نے تمہیں رمضان بنا کے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں لفظ وہی ہے، میں نے انہی دونوں لفظوں کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اسی ترجمے میں بھی بات بڑی پھیل گئی۔ رب کہتا ہے مہینے سارے میں نے دیے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے نا، یہ جو آج شام کو شروع ہونے والا ہے، اللہ کے کرم سے حضور کی نسبت توسل سے اس کا حسن یہ ہے، اللہ کہتا ہے مہینے سارے میرے ہیں، دن سارے میرے ہیں، راتیں ساری میری ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا والو یہ جو مہینہ ہے نا، یہ میں نے صرف مہینہ بنا کے تمہیں نہیں دیا، میں نے اس مہینے کو رمضان بنا کے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ میں نے 2 دفعہ ترجمہ کر دیا، لیکن ابھی تک بات کھلی نہیں، اور میں اس وقت تک آگے نہیں جاؤں گا جب تک بات کھل کے آپ میں سے ہر فرد کے ذہن میں نہ آ جائے۔ یاد رکھیں کوئی بھی سمجھدار انسان کوئی بات بے معنی نہیں کرتا۔ کوئی بھی عقل مند آدمی ہے نا، وہ کوئی گل بھی انج دی نہیں کرتا جدا مطلب کوئی نہ ہوئے، جدا معنی کوئی نہ ہوئے، جدا مفہوم کوئی نہ ہوئے، جدے حکمت کوئی نہ ہوئے۔ جب تیرے میرے جیسا انسان بغیر مطلب اور بغیر حکمت کے بات نہیں کرتا، تو پھر رحمان کی جو بات ہوگی اس میں حکمتیں کتنی پوشیدہ ہوں، اس میں کتنے راز پوشیدہ ہوں گے۔ اب مالک کہہ رہا ہے یہ مہینہ رمضان ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب سے بڑا دانا ہے، اس کی ہر بات حکمتوں کا مرکز ہے، ہر بات دانائیوں کا مرکز ہے، مفاہیم کا سمندر ہے، اور جو جو غور کرو گے حکمتیں کھلتی جائیں گی۔ اب ذرا ذہن کو روکیں اور میں ان حکمتوں کے خوبصورت پھول آپ کے سپرد کر دوں، جو دیکھنے میں لفظ رمضان سادہ سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سوچیں غور کریں تو اس کی عزتوں کو بھی کھول رہا ہے، رمضان کی برکتوں کو بھی یہی لفظ کھول رہا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی۔ پتہ نا آپ کو قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے قرآن، اور قرآن میں جو لفظ آ جائے اس کو یقین کے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ عربی کا لفظ ہوتا ہے۔ تو عربی جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، اب عربی زبان پر لکھنے والوں سے پوچھتے ہیں، عربی زبان کو جاننے والوں سے پوچھتے ہیں، عربی زبان پر بحث کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہ لفظ کہا ہے، رسول اللہ کے سینے پہ اترا ہے، حضور نے اس کو ویسے کا ویسا ہی دنیا تک پھیلا دیا ہے،
بتاؤ تو صحیح یہ لفظ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کے راز کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو بے شمار حکمتیں ہیں، میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ ساری کا تذکرہ کیا جا سکے۔ میں ان میں سے ایک دو پھول آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء لغت نے، ڈکشنری والوں نے جو زبان کے معنی مفاہیم پر بحث کرتے ہیں، انہوں نے رمضان کے کئی معنی لکھے کہ فلاں کو بھی رمضان کہتے ہیں، فلاں کو بھی رمضان کہتے ہیں، فلاں کو بھی رمضان کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن اس کے دو معنی ایسے ہیں جن کا میں اگر ذکر نہ کروں گا تو شاید میں اپنے منصب کے ساتھ غداری کر جاؤں۔ پہلا معنی یاد رکھیں، عربی زبان میں رمضان اس بارش کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلی صفت یہ ہو کہ اس کے آنے سے فصلوں پہ، درختوں پہ بہار آ جائے۔ میں نے فکرہ کہہ دیا، شاید سمجھا نہیں سکا، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں الحمدللہ چاروں موسم موجود ہیں، ہمارا بادشاہ تو کہتا ہے 12 موسم موجود ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے ہیں، 4 بھی پورے نہیں ہوتے کسی ملک میں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں چاروں موسم موجود ہیں۔ موسم سرما بھی ہے، موسم گرما بھی ہے، موسم خزاں بھی ہے، اور موسم بہار بھی ہے۔ خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ خزاں کہتے ہیں جب دھول ہو، مٹی ہو، پتھروں کی حالت خراب ہو جائے، گند ہو جائے، زیادتیاں ہو جائیں، اور بالکل جو ہے وہ ایک اجاڑ سی کیفیت نظر آئے، نہ پھل نظر آئے، نہ پھول نظر آئے، اسے خزاں کہتے ہیں۔ اب اللہ کا نظام ہے، مالک اس خزاں کے بعد ایک بارش دیتا ہے، اور اس بارش کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ خزاں چلی گئی ہے اور بہار آ گئی ہے۔ جو ہی وہ بارش ہوتی ہے پھر پھل لگنے لگتے ہیں، بور لگنے لگتے ہیں، پودے کھلنے لگتے ہیں، خوبصورتیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، نگر نگر گلی گلی حسن، نفاست، طہارت اور پاکیزگی بن جاتی ہے۔ تو رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو اس بات کا اعلان ہو کہ خزاں ختم ہو گئی ہے اور بہار آ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مہینہ میں نے ایسے نہیں دیا، اس مہینے کو میں نے رمضان بنا کے محمد کی امت کو عطا فرمایا۔ اس مہینے کو مالک کہتا ہے شہر رمضان، اسے میں نے رمضان بنا کے عطا کیا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال گناہوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے جو تیرے ایمان کے درخت پر، تیرے دل والے درخت پر جو خزاں چھائی ہوتی ہے، برائی کی وجہ سے جو اجاڑ ہو چکا ہوتا ہے، یہ رمضان وہ بارش بن کے برستا ہے کہ جو اعلان کر دیتی ہے وہ سال سارے کی برائیوں، غلطیوں، گناہوں والی خزاں ختم ہو گئی ہے، اب معافیوں اور عطاؤں اور بہاروں والی بہار اللہ نے شروع فرما دی۔ رمضان خزاں کے ختم ہونے کا اعلان ہے، بہار کے آنے کا اعلان ہے، بہار کی تشریف آوری کا اعلان ہے کہ دنیا والو یہ وہ بارش ہے، اگر تم اس بارش سے فیض حاصل کرو تو یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ بارش ہے جو تمہاری خزاں کو ختم کر دے گی اور تم پر بہار کو جاری فرما دے گی۔ یہی وجہ ہے جو بندہ رمضان کی قدر کرتا ہے، رمضان کے حسن کو سمجھتا ہے، اس مہینے کو بس دن اور شب کے حوالے سے نہیں جانتا، اس کو رمضان کے حوالے سے جانتا ہے، پھر دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام لیل کرتا ہے، تو اللہ کریم اس وسیلے سے اس کی گناہوں والی خزاں کو ختم کر دیتا ہے اور نیکیوں والی بہار کو، عطاؤں والی بہار کو میرا مالک اس پہ جاری فرما دیا کرتا۔ دوسرا معنی رمضان کا جو بارش کے ہی حوالے سے کچھ اور
علم لغت والوں نے کیا ہے، ڈکشنری والوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کہتے تو بارش کو ہی ہے، لیکن یہ اس بارش کے حوالے سے جو بات ہو گئی ہے اس سے تھوڑا سا اور جدا کر کے بیان کرتے ہیں، دوسری رائے مترجمین کی، ڈکشنری والوں کی، لغت والوں کی، مفسرین کی۔ وہ کہتے ہیں رمضان کہتے تو بارش کو ہی ہے، لیکن یہ اس بارش کو کہتے ہیں جو اندھیریوں کے موسم کے بعد آتی ہے، جنہوں سون دی بارش تسی آتے ہو، آڑے جٹھے وچ پتہ ہے واوڑونے گلنے، انیری دوڑ، تھریشراں دی دوڑ تے اگو موسم دی دوڑ تے جن زیادہ شاہ راما گلو ہویا تے دوڑ کے موسم کے بعد جو بارش آتی ہے نا سامن کی، رمضان اس بارش کو کہتے ہیں۔ یہ بانا بھی کیا جائے تب بھی بڑا حسن ہے۔ رب فرما رہا ہے لوگو اس مہینے کی قدر کرو، یا اللہ کیا یہ مہینہ ہے رمضان بنا کے میں نے دیا، کیا مطلب کہ وہ جو گرمیوں کی اندھیریاں آئی ہیں، وہ جو سخت موسم کی انہیریاں آئی ہیں، جنہوں نے ہر پتے پر دھول جمع کر دی ہے، ہر درخت پر مٹی جم گئی ہے، ہر پودے پر جو گرد جم گئی ہے، اور بارش ہوئی ہے تو پھر پودوں کی دھول بھی دور ہو گئی، درختوں کی دھول بھی دور ہو گئی، وہ مٹی صاف ہو گئی، درخت ستھرے نکل آئے۔ اللہ کہتا ہے سارے سال دیاں گناہاں دیاں نہریاں دی جیڑی دھوڑ تواڈیاں سینیاں چ جم گئی ہے، اس بارش دا مطلب ہے کہ اے آئیے تسی دے تو فیض حاصل کرو، او دھوڑ ساری ختم ہو جائے گی، دل دی تختی صاف تے ستھری ہو کے سامنے آ تیسرا معنی کہنے کو میں نے کہا تھا نا کہ لفظ تو چھوٹا سا کہہ دیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، لیکن یہ میں نے نہیں نہ کیا، میرے رب نے کہا ہے۔ تو رب کے کلام کے جو مفاہیم ہیں، حکمتیں ہیں، وہ اسی کی شان کے لائق ہیں، اسی کی عزت کے لائق ہیں۔ دوسرا معنی علماء لغت نے جو رمضان کا کیا ہے، اور یہ عام استعمال ہے، یہ آپ بھی اللہ پاک آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، یہ وبا کے دن گزریں، خوف کے دن گزریں، اور پھر وہ نگر دیکھنے نصیب ہو، کعبۃ اللہ شریف کی، آقا کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہو ہر مسلمان کو۔ یہ ایسا لفظ ہے جو سعودیہ میں بڑا مستعمل ہے، پورے عرب ممالک میں بڑا مستعمل ہے۔ رمضان کا دوسرا معنی جو علماء لغت نے، اور ترتیب اگر گنوں تو پھر تیسرا کہہ جاؤں گا، کیونکہ رمضان دو قسم کی بارش کو کہا گیا ہے، لیکن یہ جو بارش سے علاوہ معنی ہوئے ہیں، اب اس حوالے سے کہوں تو دوسرا، ویسے یہ تیسرا بنے گا۔ تو یہ معنی علماء تفسیر نے کیا کیا، فرماتے ہیں رمضان کہتے ہیں سنیارے کی بھٹی کو۔ کس کو؟ بھٹیاں اور بھی ہوتی ہیں، لوہے والے کی بھی بھٹی ہوتی ہے، چاندی والے کی بھی بھٹی ہوتی ہے، لیکن رمضان کا لفظ جو ہے یہ لوہے والے کی بھٹی پر استعمال نہیں ہوتا، چاندی والے کی بھٹی پر استعمال نہیں ہوتا، یہ سنار کی بھٹی پر رمضان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شہر رمضان، یہ جو میں نے تمہیں مہینہ عطا کیا ہے، اسے صرف مہینہ بنا کے نہیں دیا، یہ میں نے سنارے کی بھٹی بنا کے تمہیں امت محمدیہ کو عطا فرما دیا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ نماز، روزہ، زکاتیں، تراویحاں، ان کا سنارے کی بھٹی سے کیا تعلق ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے سنارے کی بھٹی دے دی ہے تمہیں، میں نے سنار کی بھٹی دے دی ہے۔ میرا ایک دوست ہے سنارا، میں نے اسے ایک دن ملا اور بہت مفید باتیں اس نے کی میرے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے بڑے محبت کے ساتھ اس سے پوچھا بھئی تو سنیارا، تیرا پیو سنیارا، تیرا دادا سنیارا، تسی نسلی سنیارے ہو، تے میں نے دسو بھئی بھٹی جڑی ہوندی ہے سنیارے دی، او دا کم کی ہوندا ہے؟ سیاںا بندہ سمجھدار آ، پیو دادیو سنیارا ہی، اس نے کہا شاہ جی ساڈی جڑی بھٹی ہے نا سنیارے والی بھٹی، یہ انج تے بتیرے کام بھی کرانے ہاں، پر ترے بنیادی کام کر دی ہے۔
کتنے کام؟ ترے. وہ تراوے کام سنو نا تو پھر اللہ دے قرآن دی اور رب دے فرمان دی جامعیت تواڈے ذہن وچ آوے. سادہ لفظ شہر رمضان، اے مہینہ میں رمضان بنا کے دیتا ہے. رمضان سنہرے کی بھٹی کو کہتے ہیں. میں نے اسے پوچھا بھائی بتا تمہاری بھٹی کیا کرتی ہے؟ کہتا ہے 3 کام ضرور ہوتے ہیں اس کے، اور بھی لے سکتے ہیں لیکن 3 ضرور لیتے ہیں. کیا کیا؟ کہتا ہے پہلا کام بھٹی کا یہ ہوتا ہے، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے، رمضان کی عظمت ذہن میں آ جائے گی. کہتا ہے پہلا کام سنہرے کی بھٹی کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ملا جلا مال آتا ہے، ملاوٹ والا مال آتا ہے، اور جب ہم اسے بھٹی میں رکھتے ہیں تو پہلا کام بھٹی یہ کرتی ہے کہ یہ کھرا علیحدہ کر دیتی ہے اور کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے. میں گل دی سنی میں حیران ہو گیا کہ ویکھنے تے سادہ جی گل ہے کہ رمضان بھٹی ہے سنہرے دی تے بھٹی دا پہلا کام کی ہے وہ رڑیا مڑیا مال ہوندا ہے تے او دا پہلا کام کی ہے کھرن کر دیے چا وکھرا تے کھوٹن کر دیے وکھرا. اے بھٹی باویں ساڈے لوکے دی ہوے باویں بھٹی لاہور تے پشاور دی ہوے کام میں ضرور کر دیے کہ کھوٹن وکھرا کر دیے تے کھرے نو وکھرا کر دیے. اب دیکھ قرآن کی حکمت، اللہ فرما رہا یہ جو مہینہ ہے نا یہ میں نے صرف مہینہ بنا کے نہیں دیا، میں نے رمضان بنا کے دیا ہے، بھٹی بنا کے دیا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جس طرح سنہرے کی بھٹی کھرا اور کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے، بالکل رمضان میں بھی یہ شان ہے، ملاوٹ والا مال آتا ہے اور یہ بھی کھرے علیحدہ کر دیتی ہے، کھوٹے علیحدہ کر دیتی، کھرے علیحدہ کر دیتی ہے، کھوٹے علیحدہ کر دیتی ہے. نماز جو ہے نا، نماز اس میں ملاوٹ موجود ہے، تبھی اللہ نے کہا فویل للمصلین الذین ہم من صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن. ملاوٹ والے نماز وچ رہ رہندے، ملاوٹ والے حج وچ رہ رہندے، ملاوٹ والے زکات وچ رہ رہندے، پر روزے دی واری آئی تے فرمایا الصوم لی، الصوم لی. اودے چ ملاوٹ والے شودے دی جائی کوئی نہیں ہوندی. کھوٹے روزے دے نیڑے جا نہیں سکدے تے کھرے روزے تو دور ہو نہیں سکدے. کھوٹے اور کھرے میں فرق کر دینے والے کا نام رمضان ہے، فرق کر دینے والے کا نام رمضان ہے. علماء تفسیر نے لکھا کہ آیت کے اینڈ پہ جو لفظ والفرقان آ رہا ہے نا وہ قرآن کے حق میں بھی نازل ہوا ہے، رمضان کے حق میں بھی نازل ہوا ہے. فرقان کا مطلب ہی ہوتا ہے فرق کر دینے والا. شہر رمضان اللہ دا سنہریاں دی بھٹی ہے، اتدا لگن ہے واہ کوئی نہیں. ادھا ایک کمال ہے کہ جس ویلے یہ ہوندا ہے نا کھوٹے وکھرے کر چھڑدا ہے، کھرے وکھرے کر چھڑدا. اچھا ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا کہ یہ کھوٹوں کو علیحدہ کر دیتی ہے، کھروں کو علیحدہ کر دیتی ہے. دوسرا معنی میں سنہرے کو پوچھا، میں کہ ایک کام تے کر دی ہے کھوٹے وکھرے تے کھرے وکھرے. دوجا کام کی کر دی؟ آدھا دوجا کام ساڈی بٹھی یہ کر دی ہے بھئی کھوٹ نو ساڑ چھڑ دی ہے. میرا وکھرے ہی نہیں کر دی، جڑا کھوٹ ہوندا ہے جی وہ بٹھی ویچی پیار ویچ آ کے باہر نہ کڈ لویے نا تے کھوٹ نو کی کر دیے ساڑ چھڑ دیے تے پچھے نرے ستھرن بچا چھڑ دیے. کھوٹ جتنا بھی ہوئے ان کی کر دیے وہ باہر کوئی نہیں نکلدا، سڑ ویندا ہے. تے سونا جڑا خالص ہوندا ہے وہ بچ جاندا ہے، صاف ہو جاندا ہے، ستھرا ہو جاندا ہے، کھوٹ وچوں سڑ جاندا ہے. دوجا کام بٹھی دا ہے کھوٹ نو ساڑنا تے ستھرن صاف تے سونا کر چھڑنا. یہ معنی سمجھو تے مزید اس نے اضافہ ہو جاندا ہے. رب فرماندا ہے شہر رمضان یہ او مہینہ ہے جڑا میں بٹھی بنا کے تانوں دتا ہے. کی مطلب؟ پورے سال دا کھوٹ تے پورے سال دے گناہاں دی جڑی میل کچیل کھوٹ تو اڈے اندر ہوندا ہے نا، جس بھی اس بٹھی چ پاؤندے ہو تے ایدے کولوں فیض لیندے ہو تے ایدی والے دیہڑے تائیں یہ کمال کر چھڑ دیے بھئی جتنا تہاڈا کھوٹ تے گند ہوندا ہے اون ساڑ چھڑ دیے تے ایدی والے دیہڑے ستھرا بنا کے تانوں تار چھڑ دیے.
تائیں تے سونے نبی فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جیڑا بندہ رمضان ایمان نال گزارے تے اس نیت نال گزارے میں جو عمل کرنا ہے وکھان واسطے نہیں ان منان واسطے کرنا ہے، جڑا اس نیت نال رمضان گزارے حضور فرماندے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ دی جتنی ماڑ ہوندی ہے، جتنا کھوٹ ہوندا ہے، جتنا گند ہوندا ہے، یہ رمضان وچ شان موجود ہے، او سارا گند سڑی ویندا ہے تے بندہ پہلے دیہڑے دے جمے ہوئے بچے آر صاف تے ستھرا ہو کے باہر نکل گئے. دو مانے جناب دے ذہن وچ بٹھی دے حوالے نال آ گئے نا. پہلا مانا کی ہے کھوٹ نو وکھریاں چکر دیے تے کھریاں. رمضان دا بھی کمال ہے، کھوٹے وکھرے تے کھرے. کھوٹیاں ادھے تو فیض لینا کوئی نہیں تے کھریاں ادھا بوا چھڑنا کوئی نہیں. کھریاں سہ شہ لینی ہے ادھے کولو، کھوٹیاں کوئی نہیں لینی. تیرے کھوٹے ویچ رگڈا گتی رکھن ویچی ران کو جدے کولو فیض لیندے ران تے موڑے کمالے کر دیئے کھوٹیاں دا کھوٹ ساڑ چھڑ دیئے تے او نہ ویچ جڑا ستھرم ہوندہ ہے ان صاف تے ستھرا کر چھڑ دیئے. ایدی آلے دھڑے پچھلا کھوٹ مک گیا ہوندہ ہے اللہ دی رحمت نال، رمضان دی برکت نال. حدیث پاکے عید آلے دھڑے جڑا بندہ رمضان چو محنت کرے ادھے تو فیض حاصل کرے وہ انج ہوندہ ہے جی میں پہلے دھڑے گناہ تو بغیر بچہ جمدیاں ہوندہ. تریجا مانا بٹھی دا یا تریجا فیدہ بٹھی دا جیڑا میں نے اس بیلی دسیا تھے اے سن کے میں بڑا ہی ذوق ہوندہ ہے اور ایک خاص مان ہے، بڑا تصوف بھریا مان ہے، بڑا ذوق بھریا مان ہے، بڑا محبت بھریا مان ہے. ادھے تریجا مانا میں کہ تریجا کام بٹھی کے کر دیئے. تھوڑا جا سوال میں اتھو بھی چنگا ہو گیا تے جواب اس تو بھی چنگا دیتا. میں کہ بٹھی پہلا کام تے کر دیئے کھوٹے وکھرے تے کھرے وکھرے. دوجا کام میں کر دیئے کھوٹ ساڑ چھڑ دیئے تے جیڑا کھرا ہوئے ان وکھریاں ستھریاں کر کے رکھ چھڑ دیئے. تے میں کہا بیلی میں نے گال داس بجلو جڑی ملاوٹ آڑی شاہ ہوئے وہ دشتے دووے کام میں کر دیئے پہلو کھوٹ نو وکھرا کیتا مڑ کھوٹ نو ساڑ چھڑیا تے جیڑا اگے ہی سود سننا ہوئے، جیڑا اگے ہی سود سننا ہوئے اون بٹھی کے کر دیئے جیڑا اگے ہی سود سننا ہوئے. مثلا یار میں تے ملاوٹیاں نیری میرے تے کھرے ہوڑی آڑی گالی کوئی نہیں، تُسی سارے چلو رڑے ملے آڑے ہو، ملاوٹ بھی ہے کچھ ستھریم بھی اسے تو ان رمضان آیا ہے تے اس کی کرنا ہے کھوٹے وکھرے کر چھڑنے سے کھرے وکھرے تے اگاں جے مڑی دے تو فیض حاصل کر دے رہے ہو تے اس کھوٹ تو اڈا ساڑ چھڑنا ہے تے ستھریم تو اڈا اور صفائی نار واضح کر چھڑنا ہے. تے چلو اسی تیہاں رڑے مڑے دا مال وچے میڑے وچے چانگے وچے کھوٹے وچے ستھریم میں. ہن ایمان نال دسو رمضان نیرا تو اڈے میرے تے نہیں نہ آیا، رمضان ابو بکر صدیق تے بھی آیا، رمضان امیر عمر تے بھی آیا، رمضان کائنات دے مولا علی تے بھی آیا، رمضان امام حسن تے بھی آیا، رمضان امام حسین تے بھی آیا، رمضان امام زین العابدین تے بھی آیا، رمضان غوث پاک تے بھی آیا ہے. ہن جڑے رسول دی جوڑی وچ اکھ کھولن اوتھے ماڑا والی تے جا کائی نہیں، اوتھے گند والی تے جا کائی نہیں، ملاوٹ والی تے جا کائی نہیں. علی رسول دی جوڑی چاک کھولی، حسن رسول دی جوڑی چاک کھولی، حسین رسول دی جوڑی وچ چاک کھولی، اوتھے گند ملاوٹ دا تے شک کرنے والی واہی کوئی بیلی بدبختی بد نصیبی دا اعلان کرن بھی لگے تے مڑایت پڑھ لوے اللہ بند کر چھڈیے لیو زیبا انکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو ان ستھرے ستھرے کر چھڑے آئے، نفیس ہی نفیس کر چھڑے آئے. ان جنہ دی نفاست تے طہارت اللہ بیان کرے ان ہمارے حکیم صاحب یا میں یہ شک کر سکنے ہیں بچ ماڑا جے رہ گئی ہو سی بچے اجے گند رہ گیا ہو سی. یہ ممکنات اچھو ہی نہیں، یہ سوچ ہی باطل تے غلط ہے. سوال پیدا ہوندہ ہے میرے تے رمضان آیا تے اس کھوٹ وکھرا چکیتا کھرا وکھرا چکیتا کھوٹ ساڑ چھڑیا کھرن ستھریا کر چھڑیا. ان جنہ ویچ ماڑا آئی کائی نہ جنہ ویچ گند آئی کوئی نہ. رمضان انہ تے بھی آیا ہے تے انہ رمضان دا بڑا قدر کمایا ہے.
یہ نہیں نہ کہ اب لگ جاوے کائی نہیں لوڑنا رمضان تے بڑیاں محنتاں کیتیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں یہ جڑے دوویں مانے بٹھی دے نہیں انہاں تے پورے ہوندے نہیں بھئی ماڑ ہوندی تے چلو ماڑ صاف ہو گئی ہوندی گند ہوندا تے سی آکھیا گند وکھرا کر چھڈیا نا علی ہون حسن ہون حسین ہون جناب زہرا پاک ہون اوتھے گند ملاوٹ والی تے گل کوئی نہیں تے روزے انہاں ساڈے نالوں بڑے رکھے ہوئے مولا علی فرمانے کسے پوچھا نا جناب تہاں کیڑی شے بڑی پسند ہے تے انہاں فرمایا میں گرمیاں دے روزے بڑے پسند گرمیاں دے روزے بڑے پسند نو انہوں جڑا اگے ہی ستھرا ہے کعبے وچ جمیا ہے علی دی جو اپنا نبی دی جوڑی وچ آنکھ کھولی ساری عمر پڑھیا رسول دے گھر ہے جتے گھر جناب زہرا پاک نے پتر حسنین کریمین نے اوتھے رڑی والی تے گل کوئی نہیں باقی یہ فلانی مال رندی ہے جڑی رمضان دور کر لئی ہے فلانا کھوٹ رندا جڑا اس دور کر چھڑیا ہے اگلی گل میں سنہرے تو پوچھی میں کہ بڑیا چلو مڑی والی واری تے اے بٹھی اے کردی اے جڑا اگے ہی سوچ سننا ہوئے جدے مال کوئی نہ ہوئے یہ بٹھی کچھ ہوتا بھی کر دیئے کچھ ہوتے نال بھی دا تلق ہے اسا کہ جی ہوتے نال بھی تلق ہے میں کہ کی جنے جیڑا اگے ہی سوچ سونا ہوئے موڑو دے کھوٹتے ہوندہ کوئی نہیں بجن وکھرا کرے یا ساڑے اوتھے بٹھی کی کر دیئے جنے اوتھے بٹھی موڑے نوکری کر دیئے جیڑا سوچ سونا ہوئے نا ان پگڑا کے سجنہ دے گڑے دا ہار بنا چھڑ دیئے ان پگڑا کے سجن دے گڑے دا اور قرب ہو جاندہ ہے اور دے نیڑے ہو جاندہ ہے اور قرب نصیب ہو جاندہ ہے مسئلہ اس دیڑے حل ہو گیا اللہ دا شہر و رمضان مہینہ میں رمضان بنا کے دیتا ہے جڑے کھوٹے کھرے ہو جے وانڈ کرنی ہے تے رمضان آ گیا ہے کھوٹے وکھرے ہو جانے کھرے وکھرے ہو جانے تے جے کھوٹے بھی خیرات لینا چاہندے ہو تے رمضان نہ تلق بناؤ یہ کھوٹ تو اڈا ساڑ چھڑ سی ستھرے کر کے عیدی والے دیڑے تو ان باہر کٹ چھڑ سی تے یا اللہ یہ جڑے حسن پاک حسین پاک اگے ہی ستھرے انہاں دی رمضان نال کی مناسبت ہے فرمایا انجیے جی میں سنہرے دی بٹھی سود سونن پگاڑ کے سجنہ دی گڑے دا ہار بنان دیئے قرب وچ اضافہ کر دیئے حسن حسین علی پاک انہاں جو ماڑ ملاوٹ اگے ہی کوئی نہیں یہ جس وے رمضان نال تعلق بنان دین اللہ انہاں دے قرب وچ اور اضافے فرما چھڑدا وقت مکمل ہو گیا ورنہ بحث بہت خوبصورت ہے کمال دی بات سے صرف ایک جملہ کہہ کے میں اجازت لینا چاہنا اور منت بھی کرنا چاہنا تو اڈی ترلا بھی کرنا چاہنا اے نت نت بابا میڑے تے نہیں ہوندا بہت بڑی نعمت آ رہی ہے بہت بڑی عطا رب دی آ رہی ہے اور میں غالباً پچھلے جمعے تے بھی حدیث پاک پڑھی آئی تابعین دا قول ہے بھائی اللہ تعالیٰ اس امت تے عذاب لے ہونا ہوندا نہ تے دو شئی کوئی ناس دینیاں ایک سورت کولو واللہ احد کوئی ناس دینی دوجا رمضان دا مہینہ کوئی ناس دینا یہ ہے تے اسے سے واسطے دیتو ہے بھائی عذابو بچ جان یہ سدھڑے ہو جان یہ دووے بہانے اسے سے تو عطا فرمائے ہوئے گل بہت بڑی ہے یہ بڑی عزت آڑا ہے بڑی شان آڑا ہے آخری جملہ میں عرض کر دینا چاہنا اللہ فرماندہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ای او مہینہ ہے جڑا بھٹی بنا کے تو ان لبے آئے بارش بنا کے تو ان لبے آئے تے اے 12 مہینے سارے اللہ ہی بنائے ہو نا تو سانتے کوئی بھی نہیں بنائے ہوا 12 مہینے اللہ دین دن بھی ہو دن راتاں بھی ہو دیان پر اس رمضان نو جہان تو وکری شان ہے کسی حافظن کوئی آیت لاب پئی ہوئے میری اس گال دے خلاف تو میں دسیا ہے ضرور ان جاؤز میں میں کوئی نہیں لدی ہون تائیں یہ رمضان او واحد مہینہ ہے اللہ فرما رہا ہے انزلا فیہ القرآن رمضان ایڈا کچا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور تے اس مہینے دی شان قرآن اچ نازل فرمائی ہے باقی سارے مہینے دی شان حدیث اچ موجود ہے رمضان او مہینہ جدی شان اللہ دے قرآن اچ موجود ہے اندازہ کرو نا جدی رب آپ تعریف پہ کردہ ہوئے وہ کیڈی عزت آڑا ہو سی کیڈی شان آڑا ہو سی دعائے اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضرین قبول فرمائے تے جیڑیاں گلاں میں ٹوٹیاں پھٹیاں جناب دی خدمت وچ رمضان شریف دی عزت دے والے عرض کیتیاں انہاں سمجھ کے تے اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے مہربانی کرے آئے خاص مہینہ ہے رحمتاں دا ان تکلیف دا مہینہ نہ سمجھا ہے اللہ دی طرفوں دتا ہویا تحفہ ہے تے جیڑا کسے سجن دے دتے ہوئے تحفے دی قدر نہ کرے سجن ہو دے تے راضی کدی نہیں ہویا یہ تحفہ ہے یہ دی عنایت ہے یہ دی مہربانی ہے اس تحفہ سمجھ کے وصول کرو صحت مند آدمی جن اللہ صحت عطا فرمائی ہے
او دے اتے نہایت لازمی ہے کہ وہ روزہ ہر حال وچ رکھے. جڑے بہانے تساں سمجھو نہ بکڑوں کو وڈنی ہے تے اس تو روزہ معاف ہے، فلانی گلے واسطے روزہ معاف ہے. شریعت مطہرہ وچ یہ کوئی بہانہ قبول نہیں. ایک بہانہ صرف بہانہ نہیں بلکہ حقیقت کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے اور مریض بھی یہ ہو جائے کہ وہ اگر روزہ رکھسی تو دی جان نو خطرہ ہے، وہ دی صحت دے کسی آرگن نو خطرہ ہے، اس نو اجازت ہے کہ وہ بھی اگر یہ ہو جائے بیماری کہ سیاڑے وچ رکھ سکتا ہے یا کسی ہوری ویلے رکھ سکتا ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے. وہ کی کر سکتا ہے؟ قضا کر سکتا ہے، موڑ رکھے. تے جے یہ ہو جائے کوئی بیماری اس میں موڑ رکھ ہی نہیں سکتا تو دے واسطے اللہ تعالیٰ نے فدیہ دا حکم دیتا ہے. فدیتن طعام مسکین، ایک مسکین بندے دا کھانا وہ صبح بھی پیش کرے، ایک مسکین بندے دا کھانا وہ شام نو بھی پیش کرے. یہ فدیہ ہے اس واسطے جن ایو جی مرض ہے بھئی کسے ویڑے بھی روزے نہیں رکھ سکتا. جڑا سیاڑے جے رکھ سکے ضروری نہیں 32 روزے گسائے ہون تساں تے سیاڑے دا پورا مہینہ روزہ رکھو، نہیں. یہ بھی اجازت ہے، ہر مہینے 5 رکھ لو، ہر مہینے 10 رکھ لو، ہر مہینے 3 رکھ لو. پورے ضرور کرو. اگر بیماری دی وجہ تو تساں قضا کرنے تے بیماری تو علاوہ اور بہانہ کوئی نہیں. سفر دا اگر ایک خاص طوالت دا سفر ہے تو دچ بھی اجازت ہے بھئی تسی روزہ قضا کر سکتے ہو، چھوٹ نہیں گیا. قضا کرنا ہو رہے، چھوٹ جانا ہو رہے. قضا دا مطلب ہے یہ بجڑا روزہ اس سفر والے دیہڑے تساں قضا کر بیٹھے ہو، رمضان تو بعد اس دی قضا پوری کرو. تے جڑا بیمار ہے ایو جا بیمار ہے جن ول ہونے دا اندیشہ کوئی نہیں، صحت دا اندیشہ کوئی نہیں، بھئی باقاعدہ ٹھیک ہو جاسی میں سیاڑے چ رکھ لی سم فلانے مہینے چ رکھ لی سم، ان صرف اجازت ہے ففدیتن طعام مسکین. لیکن ایک گل میں مڈے چ پیا دسنا یاد رکھو، روزہ چھڈن دی بھی صرف ایک وجہ تو اجازت ہے، مرض ہوئے یا پھر نال سفر ہوئے. تے رمضان دی بے ادبی کرنا ادی مسلمان تے مسلمان اس دی کافر نو بھی ملک اسلامی چ اجازت نہیں. یہ گل بڑی ضروری ہے جڑی تساں کوئی نہیں سنی تے سمجھی بھی کوئی نہیں. روزہ 2 وجہ تو چھڑ سکدے ہو، ایک مرض تو تے ایک سفر تو. لیکن رمضان دی بے ادبی کرنا کی مطلب؟ رڑے رٹے تے پکاونا، رڑے رٹے تے کھواونا. کدی کول دے بانے جی ساڈا ہن مار گیا کیویں نہ کھوائیے، بندے کو آکھ دین جی، او بندے کو جا دین جو کچھ اللہ آتا ہوتا کوئی نہیں پتا. ایڈی بھگی ڈیری اون نہیں بڑھائی جے نہیں. پھر جی بتے لے وینے او جی وہ مشین لائی ہوئی انہاں دا روزہ کوئی نہ. ہن مڑ کے کریے؟ میرا چن، میرا بھائی، میرا عزیز مسئلہ سنو. روزہ قضا کرنے دیا 2 وجوہات ہیں، لیکن رمضان دی بے ادبی کرن دی کوئی اجازت کسی بھی مسلمان نو اجازت. حتیٰ کہ حضرت امیر عمر دے دور ایک غیر مسلم نے رمضان دی بے ادبی کی تھی، آپ نے دیتے حد جاری فرمائی، فرمایا روزے دی تین چھٹی ہے بشاک رکھ بھامے نہ رکھ، لیکن اسلامی ملک دی حدود تو رمضان دی بے ادبی نہیں کر سکتا. اس واسطے میرے بھائیوں میری مت بھی ہے، میری منت بھی ہے، کوشش کرو. موسم بڑا اچھا ہے، کوئی ڈاڈی گرمی کوئی نہیں موجود. تے اگے ہوندیاں ہن واڈیاں لمیاں تے او بھی ایمان جس دور چ اوکھیاں واڈیاں ہوندیاں اس دور چ مڑو واڈیاں کرنے والے روزے چھڈ دے کوئی نہ. ہن تے واڈی اوکھی کوئی نہیں، اگاں اگاں کمپین ہونی ہے، پیچھے پیچھے چیپر ہونا ہے تے او واڈیاں ساریاں ہو جانیاں. ہن تے اوکھیائی کوئی نہیں. اے بہانہ نہیں بڑھانا، رمضان دا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے اور روزے نال محبت کرنی ہے. روزہ کی ہو جائے عبادت اللہ دا ہے. کسے کو وعدہ گھاٹا کیتا ہویا نا تے میں اس وعدے گھاٹے وچ نمازاں دے چھڈنیاں، حجاں بھی دے پینیاں. روزے دی واری جس وچ اسا کھڑا اللہ دا روزہ میں کسے کھاتے چ کوئی نہیں دینا، اے میں بچا کے رکھنا تے دے صدقے ہی میں بندے دی مغفرت فرما چھڑنی. تے صدا بابا میڑے تے نہیں ہوندا. قدر کرو، خود روزے رکھو، افطاریاں کراؤ، سحریاں کراؤ. تے میری ایک منت بھی علاقے دے بندے بھی تشریف فرماؤ، نیڑے نیڑے دے دور دے بھی آئے ہن، خیر نال حفظ آباد تک لوگ آئے ہن، سرگودا تک لوگ آئے ہن. تے جڑے پنڈ دے یا آس پاس دے پنڈاں دے سنگی موجود ہو، میری ہاتھ بن کے گزارش ہے جس سنگی میرے بھائی نو، میرے بزرگ نو یا گھر جا کے بھی بشک دسیا ہے جس دھی بہن نو روزہ رکھن دا شوق ہوئے تے او دے گھر سبب نہ ہوئے روزہ رکھن دا،
ان میری طرف دربار شریف کی طرف دعوت ہے، بے شک باہر دے پنڈ دا ہوئے تو آ کے رات رہے، دھی بہن دا بھی انتظام ہو سی گھر رات رہنے دا، سحری بھی آ کے دربار شریف تو کرے، افطاری بھی دربار شریف تو کرے، یہ میرے واسطے خوشی بھی ہو سی، میرے واسطے تہاڈی انعام بھی ہو سی۔ جس بندے جتھوں دا بھی کوئی سندا پیا ہے جن روزہ رکھنے یا افطاری دے معاملات کوئی پریشانی ہے، پکاؤن والا کوئی نہیں سوں، دودھ لسی کوئی نہیں، گھیو کوئی نہیں، کوئی بھی مجبوری ہے، وہ مہربانی کرے، وہ افطاری بھی دربار شریف تے آ کے کرے، وہ سحری بھی دربار شریف تے آ کے کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے توفیق عطا فرمائے۔ ہن سنتاں